اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رو پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کس وجہ سے رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہنم کی یاد آ گئی تھی، آگ یاد آ گئی آخرت کی، اس وجہ سے میں رو پڑی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، 3 مقامات ایسے ہیں کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہیں کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک مقام وہ ہوگا جب اعمال نامے اڑ اڑ کر آئیں گے اور لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر پڑیں گے، اعمال نامے دیے جائیں گے، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں آ رہا ہے یا بائیں ہاتھ میں آ رہے ہیں، پیٹھ کی طرف سے اعمال نامہ آ رہا ہے یا سامنے سے اعمال نامہ آ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوگا، اور لوگ ٹینشن میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ میرا اعمال نامہ معلوم نہیں مجھے کس طرح ملے۔ یہ وقت ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور جب اعمال نامہ ہاتھ میں آ جائے گا اس وقت کا کیا منظر ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس منظر کو بیان فرمایا۔ آج ہم نے سورہ حاقہ کے اندر یہی منظر پڑھا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، بڑا خوش ہوگا اور کہے گا، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو میرا اعمال نامہ یہ ہے، میرے دائیں ہاتھ میں پڑھو، اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا حساب کتاب بڑا کٹھن ہوگا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ زبردست خوش عیشی میں ہوگا، آرام میں ہوگا، سکون میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بالکل قریب قریب ہوں گے، ہاتھوں سے لے لو، قطوفہا دانیہ، اور وہ کہے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو خوش ہو کر، مزے سے، تم نے جو اعمال دنیا کے اندر کر آئے ہو اس کا بدلہ اللہ دے رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے یہ لوگ، بڑے خوش نصیب۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، بڑا بدبخت ہوگا وہ اور اپنی بدبختی کا اظہار کرے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور کہے گا ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہیں معلوم اب میرا حساب کتاب کیا ہوگا، ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش ایک مرتبہ جو موت آئی تھی بس وہی فیصلہ کن ہو جاتی، میں پھر دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، حساب کتاب نہ ہوتا۔ اس وقت وہ تمنا کرے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، میرے پاس لمبے چوڑے مال و دولت کا ایک سلسلہ تھا، لیکن مجھے میرے مال نے کوئی کام نہیں دیا، مجھے میرے مال و دولت نے کوئی کام نہیں دیا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میں
زبردست سلطنت والا تھا، قدرت والا تھا، میرے سامنے حشم و خدم کی ایک فوج تھی اور ہر چیز حاضر، ایک ایک چیز کے لیے اشارے کی ضرورت، لیکن آج میری سلطنت غارت ہو کر رہ گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، ایسوں کے بارے میں کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، ان لوگوں کی گردنوں میں توق لگا دو، پکڑ لو ان کو، کھینچو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی زنجیر ان کے گلے میں ڈال کر ان کو کھینچا جائے گا۔ اللہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ میرے دوستو، یہ مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے۔ اللہ کے سامنے اعمال کو لے کر حاضر ہوں گے، میزان عدل قائم اللہ کرے گا اور وہاں پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس وقت صرف اپنا ہوش ہوگا، میں کسی طرح بچ سکوں گا یا نہیں، میں کسی طرح بچ سکوں گا یا نہیں۔ بس اعمال، جس کے نیک اعمال ذرا زیادہ ہو گئے بچ گیا، برے اعمال ذرا زیادہ ہو گئے تو وہ پھنس گیا۔ جب میزان عدل قائم کیا جائے گا، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور فرمایا تیسرا مقام وہ ہے جب پل صراط سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ پل کہنے کو تو پل ہے، لیکن فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہے وہ، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ، نیچے آگ دہک رہی ہے، چاروں طرف سے، اس کے دونوں طرف سے آنکڑے لگے ہوئے ہیں اور زبردست قسم کے کانٹے ہیں پکڑنے کے لیے۔ اب تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر کر آؤ، اگر گزر کر چلے گئے تو جنت میں، ورنہ جہنم میں جاؤ۔ کچھ لوگ ہوں گے بجلی کی تیزی کی طرح چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے تیز رفتار گھوڑوں کی طرح جائیں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو وہیں سے کٹ کٹ کے جہنم میں جائیں گے۔ یہ مقام ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا سارا منظر ہمارے سامنے کر دیا تاکہ ہم اپنے اعمال کی خبر لے سکیں۔ ہمیں دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، یا بائیں ہاتھ میں؟ فیصلہ آج کرنا ہے۔ میزان عمل کے اندر ہمارے کون سے اعمال بھاری ہوں گے، آج ہمیں عمل کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے۔ پل صراط سے ہمیں کس طریقے سے گزرنا ہے، اس کی تیاری کیا ہے، آج ہمیں تیاری کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل دے، ہوش دے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کسی طرح بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کے بنانے والے اصل ہوشیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔